محترم دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، زمین کا ٹیسٹ کروانے کے لیے نمونہ حاصل کرنا عام کام نہیں ہے۔ اگر آپ لیبارٹری کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق نمونہ حاصل نہیں کریں گے تو ٹیسٹ کے نتائج میں فرق آ جائے گا اور نتیجتاً ٹیسٹ کروانا یا نہ کروانا برابر ہو جائے گا۔ اس ویڈیو میں لیبارٹری کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق نمونہ حاصل کرنے کا طریقہ دکھایا جا رہا ہے۔ 1 ایکڑ رقبہ کی 5 مختلف جگہوں سے آپ نے 5 سیمپل حاصل کرنے ہیں۔ پہلا سیمپل آپ نے 0 سے 6 انچ گہرائی کا حاصل کرنا ہے اور اس کی مٹی کو علیحدہ رکھنا ہے۔ دوسرا سیمپل اسی جگہ سے آپ نے 6 سے 12 انچ گہرائی کا حاصل کرنا ہے اور اس کی مٹی کو بھی آپ نے علیحدہ رکھنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکڑ کی پہلی جگہ سے پہلا سیمپل 0 سے 6 انچ گہرائی کا حاصل کر کے اس کی مٹی کو علیحدہ رکھا گیا ہے، اور اب یہ دوسرا سیمپل 6 سے 12 انچ گہرائی کا حاصل کیا جا رہا ہے، اس کی مٹی کو بھی علیحدہ رکھا جائے گا۔ اسی طرح ایکڑ کی باقی 4 جگہوں سے پہلا سیمپل 0 سے 6 انچ گہرائی اور دوسرا سیمپل 6 سے 12 انچ گہرائی کا حاصل کر کے اس کی مٹی کو علیحدہ جمع کرنا ہے۔ نمونہ حاصل کرنے کے لیے آپ کسی یا کھرپے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایکڑ کی پہلی جگہ سے دونوں سیمپل حاصل کر لیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 6 سے 12 انچ گہرائی سے حاصل کردہ مٹی کو علیحدہ شاپر کے اندر رکھا جا رہا ہے۔ ایکڑ کی پہلی جگہ سے دونوں سیمپل مکمل طور پر حاصل کر لیے گئے ہیں۔ اب اگلی جگہ سے پہلا سیمپل 0 سے 6 انچ کا حاصل کیا جائے گا اور دوسرا سیمپل 6 سے 12 انچ کا حاصل کیا جائے گا۔ تصویر کے اندر نشاندہی کی جا رہی ہے کہ ایکڑ کی کس جگہ سے سیمپل حاصل کرنا ہے۔ یہ ایکڑ کی دوسری جگہ سے پہلا سیمپل 0 سے 6 انچ کا حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس کی مٹی کو پہلا سیمپل جو 0 سے 6 انچ کا لیا گیا ہے اس کے ساتھ رکھنا ہے۔ دوستو، اس طریقے سے سیمپل حاصل کرنا مشقت والا کام لگ رہا ہے، لیکن زمین کا بہترین رزلٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسی طریقہ کے مطابق سیمپل حاصل کرنا ہوگا۔ اب اگلا سیمپل 6 سے 12 انچ کا اسی جگہ سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس کی مٹی کو جو پہلا سیمپل 6 سے 12 انچ کا لیا گیا ہے اس کے ساتھ رکھنا ہے۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ زمین کے مسلسل استعمال اور فصلات کی زیادہ پیداواری صلاحیت والی اقسام کاشت کرنے سے زمین کی زرخیزی میں مسلسل کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کھادوں کے استعمال میں اضافہ اور فی ایکڑ پیداواری لاگت کا خرچ مزید بڑھ گیا ہے۔ ایکڑ کی دوسری جگہ سے پہلا سیمپل 0 سے 6 انچ اور دوسرا سیمپل 6 سے 12 انچ دونوں حاصل کر لیے گئے ہیں۔ اسی طرح اب اگلی جگہ نمبر 3 سے پہلا سیمپل 0 سے 6 انچ اور دوسرا سیمپل 6 سے 12 انچ حاصل کیا جائے گا۔ ایکڑ کی جگہ نمبر 3 سے پہلا سیمپل 0 سے 6 انچ کا حاصل کیا جا رہا ہے۔ پہلی جگہ سے جو سیمپل حاصل کیے گئے ہیں ان کی مٹی کو علیحدہ جمع کیا گیا ہے۔ اب یہ جو مٹی حاصل کی جائے گی اس کو پہلے 0 سے 6 انچ والے سیمپل کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ اسی طرح 0 سے 6 انچ گہرائی والے تمام سیمپلز کی مٹی ایک طرف علیحدہ جمع ہوگی اور 6 سے 12 انچ گہرائی والے تمام سیمپلز کی مٹی علیحدہ جمع ہوگی۔ جگہ نمبر 3 سے پہلا سیمپل 0 سے 6 انچ گہرائی والا حاصل کر لیا گیا ہے۔ اب دوسرا سیمپل 6 سے 12 انچ گہرائی والا حاصل کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اس طریقے کے مطابق جب آپ سیمپلز لینا شروع کریں تو آپ 2 بڑے شاپر لے لیں۔ پہلے شاپر پر 0 سے 6 انچ گہرائی اور دوسرے شاپر پر 6 سے 12 انچ گہرائی لکھ لیں۔ جب آپ پہلا سیمپل 0 سے 6 انچ گہرائی والا حاصل کریں تو اس کی مٹی کو اس پہلے شاپر 0 سے 6 انچ والے میں جمع کر لیں اور دوسرا سیمپل 6 سے 12 انچ گہرائی والا اس کی مٹی کو دوسرے شاپر 6 سے 12 انچ گہرائی والے میں جمع کر لیں۔ اس طرح آپ کے تمام سیمپلز کی مٹی علیحدہ جمع ہو جائے گی۔ جگہ نمبر 3 سے دونوں سیمپل مکمل طور پر حاصل کر لیے گئے ہیں۔ اب جگہ نمبر 4 سے پہلا سیمپل 0 سے 6 انچ کا حاصل کیا جائے گا۔ تصویر کے اندر نشاندہی کی جا رہی ہے کہ ایکڑ کی کس جگہ سے سیمپل حاصل کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ہمارے معاشی وسائل محدود ہیں۔ ان سے زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں بہتر حکمت عملی کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ زمین کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ اس سے نہ صرف ہماری ضروریات پوری ہوں بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔
یعنی زمین سے پیداوار حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زرخیزی کو بھی بحال رکھا جائے۔ ایکڑ کی جگہ نمبر 4 سے پہلا سیمپل 0 سے 6 انچ گہرائی والا حاصل کرنے کے بعد دوسرا سیمپل 6 سے 12 انچ گہرائی والا حاصل کیا جا رہا ہے۔ دوستو، لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق ہماری زمینوں کے اندر نامیاتی مادہ کی بہت زیادہ کمی ہے، جس کی وجہ سے فصلات زمین کے اندر استعمال کی گئی کھاد مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے ہمیں کھاد کی مقدار کو بڑھانا پڑتا ہے۔ جگہ نمبر 4 سے 6 سے 12 انچ گہرائی والا دوسرا سیمپل بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ دوستو، اس ایکڑ کی جگہ نمبر 5 سے اب آخری 2 سیمپل حاصل کیے جائیں گے۔ اب تک ہم 4 جگہوں سے 8 سیمپل حاصل کر چکے ہیں۔ اس طریقے کے مطابق ایکڑ کی 5 جگہ سے 10 سیمپل حاصل کیے جائیں گے۔ ایکڑ کی جگہ نمبر 5 سے پہلا سیمپل 0 سے 6 انچ گہرائی والا حاصل کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمین کے اندر جو کھاد استعمال کی جا رہی ہے اس کو پودا مکمل طور پر حاصل کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نامیاتی مادے کی مقدار کو زمین کے اندر پورا کیا جائے۔ زمین کی زرخیزی کو بڑھانے کا مطلب ہے کہ زمین کے اندر نامیاتی مادے کی مقدار کو بڑھایا جائے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے زمین کے اندر سبز فصلات، جنتر اور گوارا وغیرہ کو کاشت کریں، اور جب فصل 40 سے 50 دن کی ہو جائے تو اس کو زمین کے اندر روٹاویٹ کر دیں۔ ایکڑ کی جگہ نمبر 5 سے پہلا سیمپل 0 سے 6 انچ گہرائی والا حاصل کرنے کے بعد دوسرا سیمپل 6 سے 12 انچ گہرائی والا حاصل کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا آخری سیمپل ہے۔ دوستو، اس طریقے کے مطابق اگر آپ اپنی زمین کا ٹیسٹ کروائیں گے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا، اور دوبارہ ٹیسٹ کروانے کے لیے آپ کو 3 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ یعنی اگر آپ اسی زمین کا دوبارہ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو 3 سال کے بعد کروائیں۔ دوستو، ایکڑ کی 5 جگہ سے تمام سیمپل کامیابی کے ساتھ حاصل کر لیے گئے ہیں۔ 0 سے 6 انچ گہرائی والے سیمپل کی مٹی ایک جگہ پر الگ جمع ہے، اور 6 سے 12 انچ گہرائی والے سیمپل کی مٹی دوسری جگہ پر الگ جمع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکڑ کی 5 جگہ سے 0 سے 6 انچ گہرائی والے سیمپل کی مٹی جمع ہو چکی ہے۔ اس مٹی کو ہاتھوں سے اچھے طریقے سے مکس کیا جائے گا۔ مکس کرنے کے بعد اس میں سے آدھا کلو مٹی جو ہے الگ کر لی جائے گی، جو ہمارا ایک سیمپل 6 سے 12 انچ گہرائی والا شمار ہوگا۔ اس کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوایا جائے گا۔ اس سیمپل کو ایکڑ کی 5 جگہوں سے 0 سے 6 انچ گہرائی تک مٹی حاصل کر کے بنایا گیا ہے۔ یہ 6 سے 12 انچ گہرائی والے 5 سیمپلز کی مٹی میں سے آدھا کلو مٹی کو الگ کیا جا رہا ہے۔ اس مٹی کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھجوانے سے پہلے آپ سایہ کے اندر خشک کر لیں۔ دھوپ میں اس مٹی کو خشک نہ کریں۔ اگر آپ دھوپ کے اندر اس مٹی کو خشک کریں گے تو ٹیسٹ کے نتائج میں فرق آ جائے گا۔ ایک سیمپل حاصل کر لینے کے بعد بقیہ مٹی کو ضائع کر دیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس 0 سے 6 انچ گہرائی والے سیمپلز کی مٹی ہے، جو ایکڑ کی 5 جگہ سے حاصل کی گئی ہے۔ اس کو سب سے پہلے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس میں سے آدھا کلو مٹی الگ کی جائے گی، جس کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوایا جائے گا۔ جو سیمپل آپ نے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوانا ہے، سب سے پہلے اس کے اوپر سیمپل کی گہرائی لکھنی ہے۔ اگر 0 سے 6 انچ گہرائی والا سیمپل ہے تو 0 سے 6 انچ لکھیں گے، اگر 6 سے 12 والا ہے تو 6 سے 12 انچ گہرائی لکھیں گے۔ اس کے بعد نام، مربع نمبر، قلعہ نمبر اور ایڈریس اور فون نمبر، یہ تمام چیزیں آپ نے شیپر کے اوپر ضرور درج کرنی ہیں، تاکہ جو دوسرے سیمپل لیبارٹری کے اندر ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سیمپل مکس نہ ہو۔ یہ 0 سے 6 انچ گہرائی والے 5 جگہ کے سیمپل کی مٹی میں سے آدھا کلو مٹی کو الگ کر لیا گیا ہے، جس کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوانا ہے۔ دوستو، کامیابی کے ساتھ ہمارا کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0 سے 6 انچ گہرائی اور 6 سے 12 انچ گہرائی والے دونوں سیمپلز حاصل کر لیے گئے ہیں۔ دوستو، یہ ان سیمپلز کی ٹیسٹ رپورٹ ہے جو لیبارٹری میں ٹیسٹ ہونے کے بعد حاصل کی گئی ہے۔ تو اس کے اندر زمین کی پی ایچ، نامیاتی مادہ، اویلیبل فاسفورس، پوٹاش اور دوسری چیزیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ سیریل نمبر 1 پہ 0 سے 6 انچ گہرائی والے سیمپل کی رپورٹ درج کی گئی ہے، اور 2 نمبر پر 6 سے 12 انچ گہرائی والے سیمپل کی رپورٹ درج کی گئی ہے۔
اس ٹیسٹ رپورٹ کی دوسری طرف تمام فصلات کے لیے کھادوں کا چارٹ جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے کس فصل کے لیے کتنی کھاد جو ہے وہ استعمال کرنی ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔